اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، تاجر یعنی تجارت کرنے والا، لوگوں کو، اس کے پاس پیسے تھے، لوگوں کو پیسے دیتا تھا، قرضہ دیتا تھا۔ جب وہ کسی تنگ دست آدمی کو دیکھتا تو اپنے ساتھیوں سے کہتا کہ اسے مہلت دے دو، شاید کہ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ مطلب قرضے دیتا تھا، لیکن کبھی کسی غریب آدمی کو دیکھتا تو بولتا اپنے ساتھیوں سے انہیں غریب ہے بھائی، اگر یہ اپنی مرضی سے لا کے دے دیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی لایا، مشکل میں ہے، پریشانی میں اس کی زندگی گزر رہی، اس کے قرضے کو معاف کر دو، اس کے پاس قرضہ وصول مت کرو، زبردستی مت کرو، بول کے اپنے ساتھیوں کو بولا تھا وہ۔ ہاں، اور کس لیے بولا تھا کہ تم اس غریب آدمی، اس تنگ دست آدمی کو آپ وصول مت کرو قرضہ، اس کو معاف کر دو، شاید کہ ہم اس کا قرضہ معاف کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا۔ اس نیت سے وہ لوگوں کو قرضہ دے کے معاف کر دیتا تھا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف کر دیا، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یاد رکھو، ہمارے سوسائٹی میں دو طرح کے لوگ نظر آتے ہیں۔ میں قرض کے تعلق سے اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں، یوٹیوب پہ آپ کے پاس موجود ہے، قرضہ دینے کی فضیلت، قرضہ نہیں دینے کا نقصان، حلال کیا حرام کیا، یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے سامنے میں بیان کیا۔ لیکن یہاں پر یاد رکھو، ایک تو قرضہ آج لوگ دیتے نہیں، کس لیے نہیں دیتے؟ وجہ یہ ہے کہ لینے والا پھر واپس نہیں دیتا، اس لیے قرضہ نہیں دیتے۔ اکثر لوگ ایسے ہی ہیں، اکثر لوگ ایسے ہیں، رونے کی شکل بنا کے روتے ہوئے ایکٹنگ کر کے قرضہ لیتے، قرضہ لینے کے بعد دیے سس کو رلاتے۔ اب تم پھرو، اب مانگ مانگ کے تھک جاؤ، فون کر کر کے تھک جاؤ، الٹا تم کو ہی ذلیل کر دیں گے۔ کہاں بولے وہاں پوچھتے کیا جی، کیا ڈبا دیتے کہ ہم لوگ گھر چھوڑ کے بھاگ جا رہے کہ گاؤں چھوڑ کے بھاگ جا رہے کہ کیا سمجھ رہے ہمارے کو؟ اب قرضہ دیے سنے ڈرتے ہوئے پھرنا پڑتا، دیو 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 بولتے ہوئے۔ بیچاری کئی ایسے غریب عورتوں کے فون کالز تو آتے ہیں، کئی لوگ روتی ہی بیچاریاں اپنے شوہروں سے ملے ہوئے پیسوں سے تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کے رکھنے والی، اپنے پینشن کے پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے جمع کے رکھ لینے والی، جب 5,000 10,000 یا 50,000 کسی کے پاس رقم جمع ہو جاتی ہے تو اس کے پڑوسی کو یا اس کے خلیرے یا پھپھیرے ممیرے جو بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے ضرورت کے وقت اگر وہ لوگ آ کے پوچھے تو دیکھو جی باجی میں چھپا کے رکھ لیے سو پیسے ہے، 50,000 روپے لے لو، 1 مہینے میں واپس پکا دے دیتے، ہم 2 مہینے میں پکا دے دیتے بول کے لے لینے والے، اس کے بعد دھڑلے کے ساتھ یہ بول دیتے کہ کیا دلیل ہے جی تمہارے پاس، کب دیے ہمارے کو، دیے نہیں جاؤ۔ صاف سیدھا انکار، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، اللہ کا ڈر ہے، کسی کا مال ڈبا کے کھانے سے اس طرح اللہ کا عذاب ہوتا بولے سو ڈر نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا بولے سو ڈر نہیں ہے، صاف سیدھا انکار۔ مول صاحب کیا کرنا، پیسے تو لے لیے لیکن آپ بول رہے کہ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس، ہم نہیں دیتے، جاؤ۔ سب کے سامنے بول رہے ہم لیے نہیں تمہارا پیسہ، کب دیے جی ہمارے کو، بول رہے ہم کیا کرنا۔ اب ایسی حرکتیں کرنے کے بعد جو دینے والا ہے کہاں سے دے گا، کیسے دے گا، اللہ کے لیے غور کرو۔ تو یاد رکھو یہ صرف بے دین لوگوں کا ہی مسئلہ نہیں ہے، دیندار لوگوں کا بھی مسئلہ ہے۔ اچھے اچھے داڑیاں ٹوپیاں لگا کے لوگ مسجد کے امام تقریراں کرنے والے لوگ جھوٹ بول کے لوگوں کے پاس پیسہ لیتے، بس اتنی تکلیف ہوتی ہے، اللہ رحم کرے۔ اب ان کے لیے رحم کی دعا کرنا یا ان کے لیے بد دعا کرنا یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیسے تو لے لیتے ہیں، اس کے بعد ڈبا کے کھا جاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہاں، اگر آپ کو اللہ دیے سو آپ کے پاس مال ہے اور لیا سو آدمی غریب ہے، بالکل اس کے حالات اتنے ایسے ہیں کہ بیچارہ اچھا آدمی ہے، اس کی کوشش ہے، اس کی نیت ہے آپ کا قرضہ آپ کو واپس دینے کی، لیکن اس کی کمائی اتنی نہیں ہے کہ وہ آپ کا قرضہ جمع کر کے واپس کر سکے۔ کماتا ہے بیچارہ، محنت کرتا ہے، لیکن اس کے کمائے ہوئے پیسوں سے اس کے بچوں کا، اس کے گھر کا کھانے پینے کا خرچہ، اسی میں پیسے ختم ہو جا رہے، آپ کا قرضہ آپ کو واپس نہیں دے سک رہا۔ ایسے آدمی کو تم دل سے معاف کر دو، اس کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا، اس کے بدلے میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ دل بڑا کرو، 1 لاکھ 2 لاکھ جتنے بھی لیا ہوں گا، 10,000 20,000 لیا ہوں گا، اللہ دیا تمہارے کو، اس کے وہ 50,000 نہیں لینے سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اس کا وہ 50,000 دینے کے لیے بیچارہ بہت محنت کر رہا پھر بھی نہیں ہو سک رہا، آگے بڑھ کے جا کے بولو ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں، ٹینشن مت لو، میں میرا قرضہ معاف کر دیا، تم جو بھی ہے کام کر لے کے اپنے گھر کا جو بھی ہے خرچہ نکال لو۔ اس طرح جا کے اس کے قرضے کو معاف کر دو، بول کے معاف کر دو، الحمدللہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا، گناہوں کو معاف کر دیتا۔ یاد رکھو